بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کی بات ہے، اور اس اسپورٹس میں ایک نفسیات کا بہت قیمتی نقطہ ہے جو چاہوں گا آپ سے شیئر کروں۔ ایلیوڈ کپچونگ کینیا کی ایک شخصیت ہے اور نوجوان ہے۔ انہیں دوڑنے کا بہت شوق تھا۔ قدرت نے انہیں ہرن جیسی ٹانگیں دی تھی اور کہتے ہیں کہ گھوڑے جیسے پھیپھڑے دیے تھے۔ اگر وہ صبح چلے تو شام تک مسلسل ہلکا تیز دوڑ سکتا تھا، اور اس دوڑ نے اسے ایک جنونی شخص بنا دیا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں میراتھن ریس میں حصہ لوں اور جیتوں۔ سیافام جب اس کے قبیلے کے لوگوں نے یہ اس کی خواہش سنی تو اس پر بہت ہنسے اور کہا کہ دیکھو، یہ گوروں کی گیند ہے، یہ گوروں کا کھیل ہے، اس میں گورے ہی جیتتے ہیں، گورے ہی حصہ لیتے ہیں۔ کبھی بھی سیافام نے جیتنا تو دور، حصہ لینا بھی درکنار سمجھا ہے، کیونکہ اس میں ریفری بھی ان کا ہوتا ہے، شائقین بھی ان کے ہوتے ہیں، اور فیصلہ بھی ان کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کپچونگ کو کہا گیا کہ دیکھو، اس گیم کے لیے سب سے پہلا ضروری جو حصہ ہے وہ پیسہ ہے، اس کے بعد خوراک ہے۔ تم ٹھیک بھر سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پیسے بھی تمہارے پاس اتنے نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ رنگت بھی نہیں ہے جس کی بنا پر تم اپنی ٹانگوں سے وہاں حصہ لے سکو۔ مگر اس نے سوچا کہ میں میراتھن میں حصہ نہیں لوں گا، مگر دوڑوں گا۔ وہ بھاگتا رہا، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ شوز بھی نہ پہنے پھر بھی جنگل میں ہی دوڑتا رہتا تھا۔ بہت دبلا پتلا کپچونگ اس جنون میں دوڑتا رہا۔ ایک دن 2017 میں وہ ایک گراؤنڈ میں اپنے کینیا کے دوڑنے لگا۔ کینیا کے گوروں کی ٹیم جو رننگ کی پریکٹس کر رہی تھی، اس کے ریفری نے جب اسے ایک سائیڈ سے دوڑتا ہوا دیکھا تو اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ جس اپنی ٹیم کو بڑی ٹیکنیک سے سکھا رہا تھا، اس ٹیکنیک سے کہیں زیادہ کپچونگ دوڑ رہا تھا۔ اس ریفری نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ دوڑ کس طرح سیکھی ہے؟ اس نے کہا، میں جنگلوں میں، بیابانوں میں صبح سے شام تک دوڑتا ہی رہتا ہوں۔ اب ریفری کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، تم ہمارے ساتھ پریکٹس کرو۔ کچھ دنوں کی پریکٹس میں وہ سب ٹیکنیکس شدہ لوگوں سے، رنر سے بہت زیادہ دوڑ سکتا تھا، اور بغیر کسی سائی کے وہ رکتا نہیں تھا اور دوڑتا جاتا تھا۔ اب رنر کو خیال آیا کہ ایسے میں اپنے ٹیم کے ساتھ میراتھن میں بھی حصہ لے کر دکھاؤں۔ اب یہی خواہش تھی جو وہ بچپن سے اپنے ذہن میں لے کر گھومتا تھا، اور آخرکار میراتھن میں حصہ ہو گیا۔ 2018 کے میراتھن میں اس نے حصہ لیا اور بہت تیز دوڑا، مگر حیرانگی کی بات کہ وہ ہار گیا۔ اب ریفری کو بہت ہی حیرانگی ہوئی کہ یہ اتنا تیز فاسٹیسٹ رنر آخر کیوں ہار گیا۔ اس نے اس کی سیڑھی لی، کمرے میں بیٹھ گیا اور وہ رننگ بار بار دیکھنے لگا۔ جب 5-6 مرتبہ اس نے دیکھا تو ایک پاز لیا، اسٹاپ کیا، اور حیرانگی سے وہ اسے دیکھنے لگا کہ آخر کیا چیز ہے کہ دنیا کا جو بھی حصہ لینے والا رنر ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کیسے ہار گیا۔ اب اسے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہی یہ رننگ پوائنٹ سے دوڑتا ہے تو بہت تیز دوڑتا ہے، جیسے ہی کالے اس کے برابر میں آتے ہیں تو انہیں شوٹ کر جاتا ہے۔ مگر اس نے سلو موشن میں آہستہ دیکھا، جیسے کوئی گھوڑا اس کے برابر میں آتا تھا تو وہ اسے دیکھ کر سلو ہو جاتا تھا۔ اب ریفری کو بہت حیرانگی ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ پھر کوئی کالا بیچ میں آیا تو تیز دوڑا، پھر کسی گورے کے پاؤں جو نیچے دیکھے تو وہ سلو ہو گیا۔ اب اس نے ریفری نے اسٹاپ کر کے سی ڈی بند کر دی۔ دوسرے دن سائیکٹرسٹ کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ ذرا گیم تو دیکھو۔ تو اس نے جب دیکھا تو اسی وقت اسٹاپ کر کے کہا کہ سیلف سیپوٹاج یہ نفسیات کا ایک مرض ہے، جسے سیلف سیپوٹاج یعنی اپنے آپ کو برباد کر دینا۔ کہیں بھی فرسٹریشن ہو، کسی بھی آدمی کو دیکھ کر اگر کسی کو فرسٹریشن آ جائے، اس کا کانفیڈنس لوز ہو جائے تو وہ اس فرسٹریشن سیلف سیپوٹاج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے بلایا گیا کپچونگ کو، اور اس سے پوچھا گیا کہ تم آخر گوروں کو دیکھتے ہو تو سلو کیوں ہو جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ گورے ہی جیتتے ہیں، یہ گوروں کی گیم ہے،
میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو میرا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ ریفری نے اپنے ٹانگوں پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا یہی تو، اب دوسرے دن تم میدان میں آ جانا۔ اس کے بعد میدان میں جیسے ہی دوڑا تو اسے کہا کہ دیکھو گورے بھی ہماری طرح لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے برابری کے لوگ ہیں، جب وہ رننگ میں حصہ لیتے ہیں تو ہم اور وہ ایک ہوتے ہیں، گوروں کو کوئی اسپیشل مشین نہیں لگی ہوئی۔ یہ جملہ تھا کہ کپچنگ دوڑنے لگا۔ 2019 کی گیم میں دنیا کا ایک حیران کن ریکارڈ ہوا کہ ایک کالا سیاہ فام دنیا میں ٹاپ 10 میں چوتھے نمبر فاسٹیسٹ رنر بنا۔ کہتے ہیں کہ 42.195 کلومیٹر کے حساب سے صرف کپچونگ دوڑا ہے اور دنیا کے فاسٹیسٹ ترین کا اس نے انعام لے لیا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ رنر جو کہ کالا اور اتنا تیز دوڑتا ہے، آج تک کوئی اتنا تیز دوڑا نہیں۔ اس کے بعد نفسیات دان لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک کانشس ہوتا ہے اور ایک سب کانشس ہوتا ہے، یعنی شعور اور لاشعوری طور پر۔ صرف ہم 5% کانشس سے حصہ لیتے ہیں شعور کے طور پر، 95 حصہ ہمارے جسم میں سب کانشس ہوتا ہے، یعنی ہم غیر شعوری طور پر ڈرتے ہیں فطرتی چیزوں سے، کسی خوفناک جانور سے، حالانکہ اس نے ہمیں کبھی ڈسا نہیں ہوتا، سانپ سے، شیر سے، اسی طرح لوگوں سے، ان کے اسٹیٹس سے ہم سب کانشس میں ڈرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں اور پھر ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی چیز کو بیٹ کیا کپچونگ نے، اور وہی ایلیوڈ کپچونگ دنیا کا فاسٹیسٹ ترین انسان بن گیا اور آج تک دوڑ رہا ہے۔ ینگیس ہے، 22-23 سال اس کی عمر ہے، اور آج تک اسی کانفیڈنس کے ساتھ دوڑ رہا ہے کہ صرف گورے نہیں، کالے بھی جیت سکتے ہیں، نسل کچھ بھی نہیں، صرف حوصلہ ہے اور ہمت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔